وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شمس آیت نمبر 7 سے 10 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والشمس وضحاها. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها. اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے. والنہار اذا جلاها. اور دن کی جب اسے چمکا دے. واللیل اذا یغشاها. اور رات کی جب اسے چھپا لے. والسماء وما بناها. اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. والارض وما طحاها. اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا. سامعین کرام، سورہ شمس آیت نمبر 7 لفظی ترجمہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، برابر کیا، ہموار کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کو اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. سامعین کرام، سورہ شمس ہے اور بہت اہم سورت ہے، اور اس میں اگر آپ غور کریں تو ایک بات ہے بنیادی طور پہ، نفس کا تزکیہ. تزکیہ نفس کیا ہے اور یہ کیوں کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اور اگر آپ دیکھیں نا، اس صورت میں بنیادی طور پر بس ایک ہی بات ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تھوڑا سا اس نفس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں نفس ہے کیا، اس میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو اس یعنی جو پاک کرنے کے قابل ہیں. دیکھیں نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک عطیہ ہے. تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں تو اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، اس کو ذرا یاد رکھیں. نفس کے بارے میں اکثر اوقات ہم شکایت کرتے رہتے ہیں، کیا کریں جی، نفس تو دیا ہوا ہے اور نفس ہمیں برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور کیا کریں ہم مجبور ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ نفس ہم پر غالب ہے. ہاں ٹھیک ہے، ابتدائی طور پہ نفس جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، لیکن میں اس مضمون کو ذرا شروع سے بیان کر دوں تو بہتر ہوگا. دیکھیں نفس اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. ایک بات اس کو یعنی اگر آپ یقین کر لیں اس بات پہ تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. روح جو تھی جہاں جب عالم ارواح میں تھی تو
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ خیال ہوا کہ میں اس کو اپنے پاس بلاتا ہوں اور اپنے تقرب سے اس کو نوازنا چاہتا ہوں، روح کے بارے میں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب روح کی قربت ممکن نہیں ہے بغیر بنا معرفت کے، معرفت ممکن نہیں ہے بنا عبادت کے، بندگی کے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، لیعبدونی، بندگی سے معرفت حاصل ہوتی۔ بندگی کا حاصل کیا ہے؟ معرفت ہے۔ معرفت کا حاصل کیا ہے؟ تقرب، ملاقات۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں نہایت آہستگی سے بول رہا ہوں، یعنی اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے، اس میں یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے جذبات کی رو میں کہہ کے، نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور حقیقت اصل میں وہ ہوتی ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہوتی ہے، یہ جو یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ حقیقت ہے۔ دراصل حقیقت وہ ہے، ایک تو ہمارے خیالات ہیں اور وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ حقیقت شاید نہ ہو، ہماری سوچ، ہماری خیالات۔ حقیقت کو دیکھنا چاہیے، اور ایک چیز کی حقیقت جان کر ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا اس کو یا اس سے اس کے مطابق سلوک کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ حقیقت، اپنی حقیقت دیکھیں، اور اپنی حقیقت جاننا بھی از حد ضروری ہے سامعین کرام، کیونکہ جب تک ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ سب سے پہلے اپنی پہچان ضروری ہے، اور اپنی پہچان یہ ہے کہ میں یعنی انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ہم میں اور دیگر مخلوقات میں یہ فرق ہے، یعنی دیگر جانوروں میں یا چرند پرند میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے کیڑے مکوڑے ہیں، فرق اس میں یہ ہے، یعنی بظاہر فرق یہ ہے کہ ان میں ایک قسم کی روح ہے، روح حیوانی۔ ہم میں روح حیوانی بھی ہے اور ایک اور روح بھی ہے انسان میں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب ہم اس میں اپنی جانب سے روح پھونکے، تو بہرحال یہ میں یعنی ابتدائی طور پر آپ کو معلوم بھی ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم میں دو قسم کی روح ہے۔ جب یعنی دیکھیں اپنی معرفت کی بات آتی ہے تو آپ کو اپنی حقیقت کے بارے میں بھی جاننا ہوگا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ آپ کی حقیقت مشتمل ہے دو چیزوں پر، ظاہر اور باطن۔ اچھا، اب باطن میں پھر دو چیزیں ہیں، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ تو یہ روح ربانی جو ہے یہ ہماری اصل ہے سامنے کرام، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ روح ربانی جو ہے یہ اصل ہے، اور یعنی اسی روح ربانی کی اہمیت ہے ہمارے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روح کہاں تھی، یعنی آنے سے پہلے کہاں تھی؟ یہ تھی عالم ارواح میں۔ یہ روح، اس کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ یہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا۔ اس کی اپنی تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی روح جو ہے وہ اس کی یعنی جو اس کو پیدا کیا گیا ہے، یہ کائنات جو ہمارے سامنے کائنات ہے، عالم رنگ و بو آپ جسے کہتے ہیں، اس سے پہلے کی پیدائش ہے۔ اب وہ روحیں جو تھیں الارواح جنود مجندہ، ایک ڈھیری کی شکل میں موجود تھی بہرحال، لیکن اس میں یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ یہ مجھے پہچان لیں، تو پہچان کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گی۔ انسان جب
اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہے، وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو، لیکن یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے تو یہ اللہ تعالیٰ کے درجہ بدرجہ قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کو یعنی اس کی معرفت، اس کو معرفت، رب کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور رب کا تقرب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جب یہ کائنات نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بنانے کا سبب کیا ہے، یہ روح انسانی کو جسم دینے کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی ہے، یہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ اب مخلوق کا حاصل کیا ہے، وہ انسان ہے، یعنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ یعنی مخلوق کا حاصل نچوڑ کیا ہے، وہ انسان ہے سامنے کا، اور یہ کائنات اس کے تابع ہے، یہ تمام مخلوقات اس کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یعنی کائنات کو بنانے کا مقصد وحید یہ ہے کہ روح کو جسم دیا جائے، ایک زمین ہو، اس پر یہ انسانی زندگی کا ایک نظام قائم کیا جائے، اس کے لیے اسباب برابر کیے جائیں، اور پھر جو ہے روح کو بھجوایا جائے اور اس کو جسم دیا جائے، اس کو اس کا راستہ بھی بتایا جائے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو کامیابی کا راستہ بھی بتایا جائے اور ناکامی کی چیزوں سے بھی آگاہ کر دیا جائے۔ اچھا، اب یہاں تک تو یہ مضمون ہو گیا۔ اس میں آپ کو میں نے یہ بتایا کہ کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، یعنی انسان جب میں کہتا ہوں تو وہ اس سے مراد روح ہوتی ہے، روح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، یہاں اسے زندگی کیوں عطا فرمائی ہے، یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اب بات یہ ہے سامعین اکرام کہ نفس کے بارے میں ہم بنیادی طور پہ بات کر رہے تھے کہ نفس جو ہے یہ نفس کیا ہے، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور یہ ایک نچوڑ ہے ظاہر کا۔ نفس کی ابتدائی حالت، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ نظر آئے آپ کو، لیکن ایک نفس آپ کے اندر ہے اور وہ آلودہ ہے، اور اس کو پاک کرنا ہے۔ یہاں یعنی قد افلح من زکاہا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں نا، نفس آلودہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب اگر میں آپ کو ایک اور طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ انسان یعنی تاریکی میں ہے، لیکن اس نے وہ تاریکیاں اپنے اندر سے ہٹانی ہیں، اور اس نے اپنے اندر اللہ کے یعنی اس کے پاس جو دل ہے، قلب، تو یہ اہلیت رکھتا ہے کہ اس میں وہ قندیل آ جائے، جو قندیل ہے، جو چراغ ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، یعنی مصباح، چراغ، فیہا مصباح، تو یہ چراغ ہمارا قلب جو ہے نا، یہ چراغ خدا بندی ہے، یہ جلانا ہے اس کو۔ بہرحال یہ مضمون پھر ذرا تہ در تہ آ جاتا ہے، لیکن میں ابھی نفس کے متعلق اور تزکیے کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، تو میں اپنی گفتگو یہاں تک محدود رکھوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریکی میں پیدا کیا ہے، انسان کو اپنی منزل کا معلوم نہیں ہے، اس تک جانے کا راستہ نہیں معلوم، تو یہ تاریکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اگلی صورت میں شاید آ بھی جائے کہ اس کا سورہ لیل میں، بہرحال میں آپ کو یہاں پہ بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کا نفس آلودہ ہے۔ آلودہ کیا؟ دنیاوی خواہشات، اس کو ہم کتابوں میں اس کو اخلاق رذیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اخلاق رذیلہ بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں،
شہوات ہیں، لذات اور شہوات، اور اس میں کبر ہے، اس میں لالچ ہے، اس میں حرص ہے، اس میں غضب ہے، اور اس میں کینہ ہے، بغض ہے، یہ ساری اس کی یعنی یہ صفات رذیلہ جو ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ انسان کو، نفس جو ہے انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، یعنی یہ اخلاق رذیلہ چونکہ اس میں موجود ہیں اور یہ انسان کو اکساتی رہتی ہیں ان یعنی خواہشات نفس پر، اور خواہشات نفس میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ کچھ آلودگیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دی ہیں نفس میں، اور پھر یہ ایک طریقہ کار ہے بنیادی طور پہ یعنی انسان کی کامیابی کا اور فلاح کا، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آلودگیاں اس میں ڈال دی ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ اس کو اس نفس سے پاک کر دے، یعنی اپنے نفس کو ان برائیوں سے جو اس میں موجود ہیں، جو اخلاق رذیلہ کہلاتی ہیں، اخلاق رذیلہ سے اپنے نفس کو پاک کر دے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر میں ایک اور طریقے سے آپ کو یہ بات بتاؤں تو حقیقت یعنی مثال کے ذریعے، مثال ایک آئینہ ہے، اور الانسان مرآۃ الرحمن، انسان رحمان کا آئینہ ہے، لیکن اس آئینے پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مٹی مل دی ہے، گردآلود ہے یہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ تھوڑی سی کوشش کرے اور اس قلب کو پاک کر لے، اس قلب کو پاک کر لے، وہ گرد صاف کر لے، وہ مٹی ہٹا دے، تزکیہ کر لے، صفائی کر لے اس آئینے کی۔ تو جب آئینہ صاف ہو جائے گا تو وہ نور الہی اس میں جلوہ گر ہو جائے گا۔ نور تجلی میں رسد اے تور دل ست پارشو، اے تور دل ست پارشو، اے مرغ بشکن قفس زی خاک دا آوارشو۔ پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تجلی آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ انسان چیخے، انسان ناچے یا وجد میں آ جائے۔ سبحان اللہ، قرآن کے الفاظ سے وجلت قلوبہم، وجد میں آ جائے۔ تو انسان جب اپنے آئینہ قلب کو صاف کر لیتا ہے تو اس میں نور خداوندی جگمگا جاتا ہے، نور خداوندی جگمگا جاتا ہے اس میں رحمان کا عکس آ جاتا ہے، یہ بات ہے، رحمان کا عکس آ جاتا ہے۔ جس طرح ایک آئینہ ہے، شیشہ ہے، مرر ہے، وہ جب آپ سورج کے سامنے اس کو پکڑتے ہیں اور اس کا رخ سورج کی طرف کرتے ہیں تو سورج کا عکس آ جاتا ہے۔ اب اس میں بھی گرمی آ جاتی ہے، اس عکس کا، سورج کے عکس کو اگر آپ اپنے منہ پہ ڈالیں تو آپ کو گرمی محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پھر اگر ایک مہذب عطسہ ہو اور اس شعاعوں کو اگر آپ مرتکز کر دیں، وہ پھر جلانے کی بھی خاصیت رکھتے ہیں۔ یعنی کاغذ کو، ہم جب چھوٹے تھے نا، بچے تھے، تو وہ اکثر یہ تجربات کرتے تھے۔ میٹرک میں سائنس کی لیبارٹری میں ہم سے ہمارے ٹیچر یہ تجربات کرواتے تھے۔ تو بہرحال اس کی طرف میں ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف چمک کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آئینہ ہے اور اس پر کچھ میل کچیل ہے، کچھ گرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر چمکانے کا یا صاف کرنے کا ذریعہ بھی بتایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ یا ذکر اللہ، دو مختلف احادیث ہیں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور دل کو صاف کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد یا لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے ذریعے، وہ میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من دساہا وقد خاب من قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو پاک کر لیا،
اخلاقی برائیوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کر دوں، یعنی اخلاق رذیلہ کو مٹا کے انسان کے اندر اخلاق حسنہ پیدا کر دوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب بہت بلند مرتبے اخلاق پر ہے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو یہ ایسا ہے کہ یعنی تزکیہ ہونا چاہیے، تزکیہ ہماری ضرورت ہے، تزکیے میں کامیابی ہے۔ اگر تزکیہ نہ کریں گے تو پھر یہ ناکامی ہے ہماری۔ یہ دیکھیں میں آپ کو مختصر باتیں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یعنی اگر اس کا نفس کا آپ نے تزکیہ نہ کیا اور قلب کو اپنے پاک نہ کیا تو پھر یہ ہے کہ یہ قلب جو ہے، یہ جو گندگی اس پہ ہے، وہ گندگیاں فزادتہم رجسن الی رجسہم کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں کہ ان کی گندگی پر اور گندگیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور ایک جملہ یہ بھی نوٹ کر لیں، اگر انسان اپنے تزکیہ نفس کی طرف آمادہ نہ ہو اور اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش نہ کرے تو جو مٹی اس پر لگی ہوئی ہے، جو گندگی ہے، تو پھر اس کی گندگیاں اور بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ وہ دل جو ہے وہ آلودہ سے آلودہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ یہ دل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو خراب اعمال یہ کرتے ہیں نا تو اس کے سبب ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اب جو اس کے قوتیں ہیں تو وہ قوتیں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں کہ جب انسان اپنی کامیابی کے راستے پر نہیں چلتا جو کہ تزکیہ نفس ہے، تو پھر اس کی آلودگیاں جو ہیں اس پر بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے جو آلات سمجھ ہیں تو ان میں بھی ثقل آ جاتا ہے۔ وفی آذاننا وقر، کہ ان کے کانوں میں جو ہے وہ بھاری ہو جاتے ہیں، وہ اب حق کی آواز سنتے نہیں ہیں۔ اور سامعین کرام میں آپ کو یہ وارننگ بھی دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ ان جو تمام قوتیں ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں میں نے سماعت کی قوت دی ہے تاکہ تم حق کو سنو، تمہیں میں نے بصارت دی ہے تاکہ تم حق کو دیکھو، اور تمہیں میں نے یعنی اپنی آنکھیں کھول دو حق کو دیکھنے کے لیے، اور تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے ایک دل دیا ہے تاکہ تم سوچو سمجھو۔ تو اگر یہ ان قوتوں سے انسان کام نہ لے تو پھر یہ قوتیں جو ہیں آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کی یعنی سمن بکمن عمیون کی ایک زندہ مثال بن جاتے ہیں۔ یعنی ہر وہ شخص جو تزکیہ قلب یا تزکیہ نفس کے راستے پر نہیں چلتا، اس کے طریقہ کار کو اڈاپٹ نہیں کرتا، تو آہستہ آہستہ پھر قدرتی طور پہ یعنی فطری طور پہ وہ جو ہے وہ قوتیں ختم ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ ولیکن اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اس کے بارے میں کہ فَإِنَّهَا آیت کچھ ایسی ہے، مجھے کچھ یاد کر رہا ہوں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ او کما قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی، لیکن وہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں جو دل کے اندر ہیں، دل کی آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کام ہی نہیں لیتا اس سے۔ تو پھر کانوں پہ بھی وفی یعنی انا جعلنا علی قلوبہم، یہ ایسی آیات ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات وہ یاد نہیں آتی نا۔ تو بہرحال سماعت جو ہے
وہ بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر جو زبان ہے وہ بھی گنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہنا کیا ہے مجھے. اس کی حق تو اس کی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، تو بیان کیا کرے. تو یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں. تو بہرحال آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس، یعنی آج ہم نے جن موضوعات کو ٹچ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نفس کی حقیقت کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی روح انسانی کو جسم اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمایا ہے، اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے، زمین کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور انسان اپنا مقصد تخلیق کیسے حاصل کر سکتا ہے، یعنی اس کی کامیابی کا راستہ کون سا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے آج کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ مضمون اگر یعنی بہت یہ ایک بنیادی مضمون ہے. دیکھیں، یا تو آپ تزکیہ نفس کے راستے پر رواں دواں ہیں، یا آپ کی توجہ دنیا کی طرف ہے اور آپ نے اپنی باطنی اصلاح سے منہ موڑ لیا ہے. یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے نا. دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، پھر ادھر آپ اپنا تزکیہ نفس بھی کر رہے ہیں یا اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا اس کے لیے آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کر لیا ہے. اور یہ دونوں ہوتی نہیں ہیں. یا تو آپ اللہ کے راستے پر ہیں یا غیر اللہ کے راستے پر ہیں. عام طور پہ ہم سب مسلمان جو ہے اجتماعی طور پہ غیر اللہ ہمارا معبود ہے، مقصود ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے. دنیا کے علاوہ کوئی چیز ہمیں محبوب ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نا، دنیا اور ما فیہا، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں محبوب نہیں ہے. بہرحال یہ بات چیز جاری ہے اور میں تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ترجمہ سنا دیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو نیکی اور بدی سمجھا دی ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، And the soul and he who proportioned it. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، And inspired it with its wickedness and its righteousness. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، Successful is he who purifies it. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Failing is he who corrupts it. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.